ماہ رمضان دراصل تجدید ایمان ہے۔ آج کا یہ موضوع ہے جسے میں نے منتخب کیا کہ رمضان کا مہینہ دراصل ایمان والے کے لیے اس کے ایمان کی تجدید ہے۔ بندہ پورے سال 11 مہینے جس قدر برائیوں میں اٹا ہوا رہتا ہے، اس کے بعد ایک مہینہ آتا ہے جو اس کی ساری برائیوں کو دھو دیتا ہے اور اس کو بالکل رینیو کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے یہ موضوع منتخب کیا کہ رمضان کا مہینہ اصل میں انسان کے لیے، مومن کے لیے تجدید ایمان کا مہینہ ہے کہ اس کے ایمان کو بالکل نیا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم جانتے ہیں اے محبوب، جو وہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، یعنی کفار جو کہتے ہیں آپ کو برا بھلا، اس کی وجہ سے آپ کے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے۔ لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرسکرپشن دیا، فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اپنے رب کی حمد بیان کر، اس کی تسبیح بیان کر، بولنے والوں کو بولنے دے، اپنے رب کی حمد بیان کر، تسبیح بیان کر۔ وہ بولتے جائیں گے لیکن تجھ پر ان کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ میرے حمد کی طاقت ہے، میرے تعریف اور تسبیح کی طاقت ہے کہ جب تسبیح بیان کرو تو بھول جاؤ ان لوگوں کو جو تمہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس تسبیح کا معجزہ دیکھو کہ تمہارے دل سے ان غبار کو ہٹا دے گا جو کسی ظالم کی وجہ سے تم پر آئے ہوئے، کسی سخت دل کی وجہ سے تم پر جو غبار آئے ہوئے ہیں، جو تم پریشان ہو، رات میں سو نہیں پاتے۔ تسبیح بیان کرو اور سوچ لو کہ یہی میرا ایک رب ہے جو مجھے اس دنیا کے ظالموں سے بچا سکتا ہے، سخت دلوں سے بچا سکتا ہے۔ اس کے بعد تسبیح بیان کرو، کیونکہ تسبیح کے ساتھ ساتھ اس کی روح یعنی نیت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ آگے فرمایا وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں تمہیں برا بھلا، تم سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ جب سجدے میں میرے لیے گر جاؤ گے تو اس کے بعد ہم تمہارے دل سے اس تنگی کو ختم کر دیں گے جو یہ لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں تمہیں برا بھلا کہہ کر، اس تنگی کو ہم ختم کر دیں گے۔ اور آگے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اگر زندگی بھر ان تانوں کو سہنا نہیں ہے اور بالکل خوش دل ہو کر جینا ہے تو مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ کہ عابد انسان جو مومن بھی ہو اور عبادت کرنے والا ہو، اسے کبھی بھی اپنے برا چاہنے والے کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ اجر کے طور پر مجھے اس ظالم کے ظلم سے بھی بچا سکتا ہے، تو میری عبادت رائے گا نہیں جائے گی۔ اب آئیے میں آپ کو اس طرف لے جاؤں کہ کس طرح رمضان کریم ہمارے لیے اپنے ایمان کی تجدید کا ذریعہ ہے۔ ہم پورے سال 11 مہینے کاروبار میں، اپنے گھر کے معاملات میں بالکل اٹے ہوئے رہتے ہیں، اس قدر کہ ہمیں اپنے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اپنوں کا تو اپنوں کا، خود اپنے آپ کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اب ہم جب اس سے نکلیں گے تبھی ہم اپنے رب کو یاد کریں گے۔ تو ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے جو مہینہ ہمارے لیے تجدید کا سبب ہے، اور وہ کیا ہے؟ رمضان۔ اور رمضان میں ہم کیسے عبادت کریں جب 11 مہینے میں ہم عبادت نہیں کر پا رہے تھے؟ تو اس کا جواب یہی ہے، انسان کی فطرت ہے جب وہ 4 لوگوں کو کوئی کام کرتا دیکھتا ہے تو وہ خود بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ رمضان میں عبادتیں آسان ہمارے لیے اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ سب کرتے ہیں۔ روزہ ایسے عام ایام میں نوافل جو روزے رکھتے ہیں وہ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، انسان لوگوں کا خیال کرتے ہوئے کچھ کھاتا نہیں ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا ہے۔ لیکن رمضان میں چاہے وہ تنہا کیوں نہ رہتا ہو لیکن وہ روزہ رکھتا ہے، کیوں؟ اسے پتہ ہے پورا گھر روزہ ہے، تو احتیاطاً اور لحاظاً بھی وہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ تو یہ ایک موسم بنا لیتے ہیں ہم اور آپ مل کر عبادتوں کا، اور یہ عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہے جب سب مل کر کریں، جہاں کسی سے ہمیں کسی برائی کا اندیشہ نہ ہو۔ جب یہ موسم پیدا ہو جاتا ہے، یہ ایٹماسفیئر بن جاتا ہے، اس کے بعد عبادت میں لطف آتا ہے، ہر انسان دوسرے کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے صرف روزہ میری نجات نہیں ہے،
بلکہ دوسرے انسان کے دل کو دکھانا بھی یہ میرے لیے عذاب کا سبب ہے، یہ میری نیکیوں کو کھا جائے گا۔ رمضان میں اگر ایک کی 70 ہے تو ایک گناہ کا بھی 70 گناہ ہے۔ ہم صرف نیکیوں کو کاؤنٹ نہ کریں، اگر گناہ کر رہے ہیں تو اس کا بھی ڈبل ٹربل چوبل ملے گا، اگر نیکی کر رہے ہیں تو اس کا بھی بہت گناہ ملے گا۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رب سے ربط پیدا ہو جائے، اور جب ربط پیدا ہو جائے گا اور ہم سمجھیں گے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ ہیں، عبادت کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، چاہے پوری رات کھڑے ہو جائیں لیکن ایسا لگے گا کہ ابھی کھڑا ہوا تھا اور ابھی رات ختم ہو گئی۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے منسلک تھے، ان کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت مضبوط تھا۔ سیدنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پاک باز تھی، اپنے پورے علاقے میں مشہور تھا کہ یہ پاک باز ہے، اس کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک آزمائش میں ڈالا کہ آپ امید سے ہو گئی، تو آپ نے کہا کہ کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی، یا لیتنی قد مت، او کما قال اللہ عز وجل، کاش کہ میں مر جاتی اس سے پہلے اور میں ایسی ہوتی کہ کوئی مجھے یاد ہی نہیں کرتا کہ مریم کوئی چیز تھی، کوئی انسان تھی۔ اس قدر تکلیف دہ معاملہ تھا کہ ان کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، نہ شادی ہوئی، اس کے باوجود وہ حمل سے ہیں، اور جو معاشرہ ہے وہ اتنا ظالم ہے کہ وہ اپنے تانوں سے انہیں مار ڈالے گا۔ ایسے معاشرے میں ایسی مصیبت کیا رنگ لائے گی؟ اتنا تکلیف، اتنی تکلیف، اس کے باوجود بھی آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ کیوں دیا؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اور اگر میرا رب میرے ساتھ ہے تو میرے لیے کوئی بھی تکلیف نہیں ہے، ہر تکلیف میرے لیے آسان ہو سکتی ہے۔ اتنا بڑا معاملہ کہ میں امید سے ہوں، لوگ کیا سوچیں گے، میں اپنے گاؤں کیسے واپس جاؤں؟ اس کے باوجود بھی آپ واپس گئی، کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، اور جب ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کا کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد اس پر آسانی سے نازل ہو گئی۔ یہیں پر دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کفار نے غار کے نیچے سے مجھے ہمیں دیکھا تو وہ دیکھ لیں گے، ابھی تو وہ کھڑے ہیں اتنا بڑی پوری فوج لے کر، اگر انہوں نے نیچے سے دیکھا تو ہم پر وہ حملہ آور ہو جائیں گے، وہ دیکھ لیں گے ہمیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو لوگوں کے بارے میں ابو بکر کیا تمہاری رائے ہے جن میں تیسرا اللہ ہے؟ ان دو کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جن دو کے ساتھ اللہ موجود ہے؟ ان دو کے ساتھ تیسرا کوئی ہے تو اللہ ہو، تو بتائیے جس دو کے ساتھ اللہ موجود ہو اس دو کو دنیا کی کس چیز کی فکر ہو؟ دشمن سامنے کھڑا ہے، اور حضور فرماتے ہیں ابو بکر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں سے کھلا ہے وہاں سے کھلا ہے، یہ دیکھو کہ میرے رب کا در کھلا ہے۔ اگر ہم اپنے رب کے در تک پہنچ گئے ہیں تو دنیا کے سامنے بھی ہم کھڑے رہیں گے لیکن دنیا کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت ہے کہ جب بندہ اس کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کا نزول اس پر فرماتا ہے۔ پھر اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا، لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ جب یہ دونوں بندے اللہ کی معیت میں آ گئے تو اللہ نے ایسا کر دیا کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہیں لیکن ان کو دیکھ نہیں پا رہے۔ ایک چھوٹا سا غار کیا کر سکتا ہے اتنی بڑی فوج کے سامنے؟ لیکن جب اللہ کے ساتھ بندے کا رابطہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے تکلیف نہیں دے سکتی۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے، جو میں بات کہہ رہا ہوں اس پر یقین اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم یہ کر کے دیکھیں۔ یاد رکھیں جب تکلیفیں آتی ہیں تو دو ہی چیز ہوتی ہے، یا تو انسان برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اب کسی نے میرا برا کیا ہے تو اب میں بھی اس کو نہیں چھوڑوں گا، یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھائیوں کی طرف آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ برائی کر رہا ہے تو اس کی کوئی اوقات نہیں کہ میرے ساتھ یہ برائی کر سکے، یہ مجھ پر ظلم کر سکے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، جب بندہ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے اللہ کی ذات سے تو وہ ہر آنے والی تکلیف کو اللہ کی جانب کر دیتا ہے کہ جو کچھ بھی آیا ہے اللہ کی جانب سے آیا ہے، اور اگر اللہ کی جانب سے آیا ہے تو بالکل بتسلیم و رضا سرخم ہے، جو بھی تکلیف آتی ہے آنے دیں، کیونکہ اب یہ تکلیف رہی نہیں، یہ تو مولا کی طرف سے۔
اگر اللہ کی طرف سے ہے تکلیف تو وہ تکلیف کہاں ہے؟ کیونکہ ہر تکلیف کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہے. بس بندے کو اس چیز کا احساس ہو جائے کہ یہ تکلیف میرے لیے آسانی ہے تو بالکل اس کے بعد آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن پہلے تکلیف کو اس خوشی سے جھیلے کہ اس کے بعد آسانی ہے. اور یہ کب ہوگا؟ تکلیف کو ہم آسانی کب مانیں گے؟ جب ہم اللہ سے جڑے ہوئے ہوں گے، جب اللہ کے قرب میں آئیں گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آپ کھڑے ہیں، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، سامنے سمندر ہے. آپ کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو اب پکڑے گئے، اب کوئی چارہ نہیں ہے، فرعون وقت ہے ہمارے سامنے. یہ وہ فرعون ہے جس نے موسیٰ سے جھگڑا نہیں کیا تھا بلکہ موسیٰ کے رب سے جنگ کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کی تھی. یہ لوگوں کو پتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرے رب کی طاقت کیا ہے. لوگوں نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے، پیچھے فرعون ہے، سامنے سمندر، کہاں جائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، ابھی مجھ کو راستہ دکھائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابھی تک نہیں پتا تھا کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے جس سے جانوروں کے لیے پتے توڑتے ہو، اس پر ٹیکا لگا کر بیٹھتے ہو، یہ عام سا ڈنڈا ہے، لیکن اگر ہم چاہے تو یہ سمندر میں راستہ بنا دے، اس کو سمندر پہ مارو. حضرت موسیٰ نے یہ نہیں پوچھا کہ مولا میں راستہ پوچھ رہا ہوں اور تو کہتا ہے کہ سمندر پہ لکڑی کو مارو، سمندر پہ ڈنڈے کو مارو. یہ لاٹھی مارنے سے کیا ہوگا؟ سوال نہیں، جو وہ کہہ دے وہ کر لو. یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، اتنی بڑی ڈیل ہونی ہے، آفس میں کلائنٹ موجود ہے اور اذان ہو رہی ہے، اب یہاں پر ایمان بولتا ہے، اب بولو کیا کرنا ہے؟ اب اس پارٹی سے ڈیل کرنی ہے کہ نماز کے لیے جانا ہے؟ اگر وہ نماز جس کی قضا نہیں ہے، یہ بھی شرط ہے، اگر کر سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں کہ ادا ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ قضا ہی ہو جائے گی اگر میں نے یہ ڈیل کر دی، تب تو بالکل آپ کے ایمان کے لیے وہ آزمائش ہے. اب آپ سوچیں کہ کرنا کیا ہے؟ یہاں پر وہ ایمان لگے گا جو انبیاء کا ایمان تھا کہ آپ اٹھے سیٹ سے اور کہے کہ اب میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، ورنہ قضا ہو جائے گی، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ جس کے پاس میں ابھی جا رہا ہوں اسی نے تمہیں بھیجا ہے، اور اگر تم چلے بھی گئے تو وہی تمہیں لائے گا جس کے پاس ابھی میں جا رہا ہوں. یہ ایمانیات اور یہ ارتقاءات جب بندے میں پیدا ہو جائے تو وہ تنہائی کے غم سے نکل جائے گا اور یہ کہے گا میرے ساتھ تو میرا رب ہے. کائنات میرے ساتھ نہ ہو لیکن اگر خالق کائنات ہو تو سوچو وہ انسان کب تنہا ہو سکتا ہے. اور جب تنہائی ختم ہو گئی اور اللہ کا ساتھ مل گیا، اب عبادت کرنے کے لیے میں ٹائم دیکھوں گا، اب عبادت کرنے کے لیے میں سوچوں گا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ. اسی لیے یاد رکھیں جب تک اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ ہو جائے، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، عبادت میں لطف نہیں آ سکتا. اور رمضان کیا ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں پریپریشن کے لیے دیا گیا ہے کہ آپ دوبارہ سے پریپیئر ہو جائیں. آپ کو موقع دیا جا رہا ہے، آپ کا بچہ بھی نماز کے لیے آئے گا، آپ کے گھر کے بڑے بھی نماز کے لیے آئیں گے، تو آپ جوان ہو کر نہ آئے یہ تو مناسب نہیں ہے. آپ جوان ہو کر روزہ نہ رکھیں یہ تو مناسب نہیں ہے. سب گھر میں روزہ رکھ لیں، ایک ماحول گھر کا لحاظ کرتے ہوئے رکھ لیں. ہو سکتا ہے اللہ اسی کے بدلے آپ کو جزا دے دے اور اللہ آپ کو ہدایت دے دے. لحاظ میں ہی نیکی کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو ہدایت دے دے. لحاظ سے بھی نیکیاں مل جاتی ہیں. بعض اوقات ہم اپنے والد سے ڈر کر روزہ رکھتے ہیں لیکن وہی ڈر ایک دن اللہ کا ڈر بن جاتا ہے، وہی خوف اور وہی تقویٰ اللہ کا تقویٰ بن جاتا ہے. تو کبھی کبھی لحاظ بھی رکھ لینا چاہیے تاکہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں. اور اگر اللہ کے قریب کے لیے اپنے باپ سے ڈرنا ہو تو کیا مسئلہ ہے؟ وہ ہمارا خالق ہے اور یہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے. دونوں ہی ہمارے قریب، جن دونوں سے ہم قریب ہونا چاہتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ درج کیا، جب میں نے پڑھا تو حیرت زدہ ہو گیا کہ حقیقت میں اگر انسان اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لے تو وہ اطمینان بخش زندگی گزارے. لیکن اگر وہ کسی انسان کے چکر میں ہو کہ یہ تو ہمارے لیے کافی ہے تو وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا. اور اطمینان عبادت کے لیے ضروری ہے. اگر اطمینان نہیں ہے تو پھر اٹھ بیٹھ ہے، وہ پھر بیکار کیا بھوکا رہنا ہے. کھانا ہو کر بھی آپ بھوکے کیوں ہوں؟ عبادت ہونی چاہیے، اس کے اندر لطف ہونا چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چونٹی سے پوچھا
کہ سال بھر میں کتنا کھانا کھاتی ہو، کیا ہے تمہارے کھانے کا ریشو؟ اس نے کہا 2 دانہ پورے سال بھر کی غذا ہے ہماری، 2 دانہ گیہوں کا یا چاول کا، 2 دانہ پورے سال تک چل جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا صندوق لیا اور اس میں چونٹی کو ڈالا اور 2 دانے اس کے سامنے رکھ دیے۔ اب 1 سال کے بعد آپ نے دوبارہ صندوق کھولا تو دیکھا کہ ابھی بھی اس میں 1 دانہ ہے، جبکہ سال اینڈنگ ایئر ہے، بیلنس شیٹ بننے والی ہے، لیکن ان کی ابھی بنی نہیں، خرچہ ہی نہیں ہوا تو بیلنس شیٹ کہاں سے بنے گی؟ تو کہا کہ ابھی بھی دانہ موجود ہے، سال تو پورا ختم ہو گیا۔ کہا کہ سلیمان نبینا علیہ السلام، اصل میں آج سے پہلے میرا معاملہ میرے رب کے ہاتھوں تھا، تو میں مطمئن ہو کر سال کا جو دانہ تھا 2 وہ کھا لیتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہر سال پھر وہ 2 دانہ دے گا۔ جب سے آپ نے مجھے 2 دانہ دیا ہے تو میرا بھروسہ آپ پر بن گیا، اس لیے میں نے ایک بچا کے رکھا ہے، کبھی سلیمان بھول گئے تو، ابھی سلیمان اگر بھول گئے تو میں کہاں سے دانہ لاؤں گی؟ تو یاد رکھیں، انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، کتنا بھی بڑا ہو جائے، لیکن رب سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر رب کا تعلق ہم سے ہو جائے تو بتائیے آپ سے بڑا کون ہے؟ لوگ آپ کے سہارے جینا شروع کر دیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کا تعلق سب سے بڑے ملک الملوک سے ہے، سب سے بڑے بادشاہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔